بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا۔ السلام علیکم، میں ہوں محمد عثمان علی بٹ اور میرے ساتھ موجود ہیں محمد وقاص المدنی۔ تو آج کا جو ہمارا موضوع ہے یہ خاص طور پر ہماری جو خواتین ہیں، یہ جو ہماری ینگ گرلز ہیں جو کہ یونیورسٹی میں یا کسی کالج میں پڑھتی ہیں، ان کے حوالے سے ہے۔ آج کل ہماری یہ جو الیکٹرانک میڈیا کی انڈسٹری ہے، اس میں جو آج کل ایڈز اور کمرشل گردش کر رہی ہیں، ان میں خاص طور پر یہ جو ہماری ینگ یوتھ ہے، خاص طور پر لڑکیوں کی، ان کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے۔ کبھی کیوں موبائل اس طرح کی ایڈ بناتا ہوا نظر آتا ہے کہ باپ کی مت سنو، اور کبھی یہ جو کار ٹیکسی ہے یعنی کہ کریم، وہ اس طرح کی ایڈ ہمیں دکھاتی ہوئی نظر آتی ہے کہ اگر شادی سے بھاگنا ہو تو آپ ہماری سروس کو استعمال کریں۔ اور کبھی یہ جو ایریل ہے وہ اس طرح کی ایڈ بناتا ہوا اور ہمیں دکھاتا، اور ہمارا جو مائنڈ ہے وہ بناتا ہوا نظر آتا ہے کہ داغ تو مٹ جاتے ہیں مگر یہ جو چار دیواری کا داغ ہے وہ کبھی نہیں مٹ سکتا۔ یعنی کہ یہ ڈائریکٹ طریقے سے یہ ہمیں جو ہماری یوتھ ہے، مسلم جو عورتوں کی، ان کو یہ ٹارگٹ کر رہے ہیں، یعنی کہ ان کو یہ درس دے رہے ہیں، یعنی کہ ان کی مائنڈ پروگرامنگ کر رہے ہیں کہ یہ جو گھروں میں رہنا اور پردہ کرنا یہ ایک داغ ہے۔ اور جب ہم الیکٹرانک میڈیا سے ہٹ کر اپنی سوشل میڈیا کی بات کرتے ہیں تو ہمیں میرا جسم میری مرضی جیسی جو کمپینز ہیں ہمیں وہ دیکھنے کو ملتی ہیں۔ اور اب ایک بہت ہی بڑا فتنہ شوگر ڈیڈی شوگر مدر کے نام سے، یعنی کہ یہ جو دو ٹرم ہیں یہ ہمارے سامنے آ رہی ہیں، تو جو کہ بہت جلدی پاکستان میں پہنچ جائے گی۔ تو اسی حوالے سے جو میں نے گفتگو کی ہے، تو میں علامہ محمد وقاص المدنی صاحب سے التماس کروں گا کہ اس کے بارے میں جو اسلامی جو شریعت کا قانون ہے، جو فتویٰ ہے یا جو اس کے بارے میں بیان ہے، اس کے بارے میں ہمیں آگاہ کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کمرشلز میں یہ جو پیغام دیا جا رہا ہے باپ کی مت سنو، تو بھائی کس کی سننی ہے بات؟ اگر باپ کی نہیں سننی، جو گھر کا سربراہ بھی ہے، جس کی نسبت اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما، کہ ان کی نسبت جو ہے وہ اف تک کا لفظ استعمال نہ کیا جائے۔ اور ہمیں جو ہے آج کا بندہ یا آج کا جو ہے وہ شخص ہمیں اٹھ کر یہ کہتے تو نے باپ کی نہیں سننی، ارے بھائی تمہاری سننی ہے، جس کے سننے کی شریعت نے ہمیں کسی حوالے سے کہا ہی نہیں ہے کہ بندے کی سنی جائے، ہم اس بندے کی بات سنیں اور باپ کی نہ سنیں۔ یہ کیسے پاسبل ہو سکتا ہے کہ ہم باپ کو چھوڑ کر ایسے بندے کی سنیں جس کے ساتھ ہمارا رشتہ اور ناتا ہی نہیں ہے، جس کے احترام کا شریعت نے ہمیں حکم ہی نہیں دیا ہے۔ اور دوسرا، کار ٹیکسی کے حوالے سے کہ شادی سے بھاگنا ہو، تو یہ تو سیدھی سی بات ہے کہ باپ کی وہ جو ساری زندگی کماتا رہا اور اپنی بوڑھی پیٹھ پر بوریاں لاد لاد کر تو اپنی اولاد کی پرورش کرتا رہا، اپنے منہ سے لقمے نکال کر اولاد کے منہ میں ڈالتا رہا، جس نے اپنی ساری جوانی جو ہے اولاد کے فیوچر پر، اولاد کے مستقبل پر خرچ کر دیے۔ اب یہ الکریم والے کہتے ہیں کہ اس باپ کے سر میں خاک ڈال کر، ماں کی عزت کو رول کر تو جو ہے ہماری سروس استعمال کر، ہم تجھے بھاگنے میں مدد دیں۔ تیسری بات ڈٹرجنٹ کے حوالے سے، چادر اور چار دیواری ہے، یہ عورت کا تحفظ ہے۔ یہ ہوس نما بھیڑیوں کی یہ سوچ ہے کہ عورت جو ہے ہمارے شانہ بشانہ کام کرے۔ یار مرد ختم ہو گئے ہیں، مردوں کی قلت ہو گئی ہے، مردوں نے چوڑیاں پہن رکھی ہیں کہ وہ کام نہیں، مرد شانہ بشانہ کام نہیں کر سکتے۔ اگر وہ مرد نامرد ہو چکے ہیں، جو شخص یہ دعویٰ کرتا ہے کہ عورت ہمارے شانہ بشانہ کام کرے، تو اسے چاہیے کہ بھائی وہ چوڑیاں پہن لے اور یہ سر عام دعویٰ کرے کہ ہمارے پاس مرد ختم ہو گئے ہیں یا ہمارے اندر مردانگی ختم ہو گئی ہے، لہٰذا اب عورتوں کی اشد ضرورت ہے کہ وہ ہمارے شانہ بشانہ کام کرنا شروع کریں۔ الحمدللہ یہ اسلام ہمیں غیرت کا درس دیتا ہے، اور غیرت یہی ہوتا ہے کہ مرد جو ہے یہ کام کریں آگے بڑھ کے، اپنی عورتوں کے جو بیرونی معاملات ہیں ان کو مرد حل کریں، اور جو گھریلو معاملات ہیں اس میں اولاد کی تربیت بھی آ جاتی ہے، اس میں ایک عورت کا بہترین ماں ثابت ہونا، ایک بہترین بیٹی ثابت ہونا، ایک بہترین بہو ثابت ہونا، یہ بھی تو بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ عورت کا کام ہے کہ وہ ان کاموں کو انجام دے، گھریلو معاملات کو بہتر کرے، اولاد کی پرورش کرے، اس کی اچھی تربیت کرے۔ مرد کا کام یہ ہے کہ وہ باہر کے مشکل حالات سے لڑے اور ان کے لیے رزق حلال کما کر لے کر آئے۔ یہ اسلام اس بات کی اجازت قطعاً طور پہ نہیں دیتا ہے۔ یہ تو بے غیرتی ہے ایک قسم کی کہ جی عورتیں ہمارے شانہ بشانہ کام کرنا شروع کر دیں، عورتیں ہمارے شانہ بشانہ چلیں گی تو ترقی ہوگی۔ تو یہ ایک انتہائی بیمار سوچ کا نام ہے۔
ایک بیمار سوچ ہے جو ہمیں اس بات کی طرف لے کر آ رہی ہے کہ جی عورتیں اب ہمارے شانہ بشانہ کام کرنا شروع کر دیں. آخر میں انہوں نے شوگر ڈیڈی شوگر مدر کے حوالے سے بات کی ہے. مجھے کچھ چیدہ معلومات اس حوالے سے ملی ہیں جس میں ون نائٹ سیکس کے حوالے سے بات کی گئی ہے. یار یہ کتنی لعنت ہے. دس از کرز فار اس. ہمارے لیے یہ بہت بڑی لعنت ہے کہ اگر ہمارے اسلامی جمہوریہ پاکستان کے اندر، جس کا نام ہی اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، جو اسلام کی خاطر آزاد کروایا گیا تاکہ ہم ادھر آ کے اسلام کے مطابق زندگی بسر کریں. بٹ صاحب ہمارا پاکستان آزاد کرنے کا یہ مقصد نہیں تھا کہ ہم یہاں آ کر تو ہے وہ باپ سے بھاگنے کی باتیں کریں، عورتوں کے شانہ بشانہ کام کرنا شروع کر دیں، یا یہ کہ ہم لوگ جو ہے وہ شوگر ڈیڈی شوگر مدر کے نام پر زنا کا اڈا جو ہے وہ شروع کریں. اگر ہم نے یہی کام کرنے تھے تو وہ جب ہم گوروں کی حکومت میں تھے وہ تو برا تو نہیں تھا. ہم ادھر ہی رہتے. کیوں 90 لاکھ لوگوں کو مروایا گیا، اتنی عورتوں کی عزتیں پامال کی گئیں، اور الگ سے یہ سارا ڈھونگر چاہنے کا مقصد ہی کیا تھا؟ ہمارا مقصد یہ تھا کہ ہم یہاں آئیں اور اسلام کے مطابق اپنی زندگی کو گزار سکیں. تو میری گزارش ہے، سوشل میڈیا کے تھرو میں اپنا پیغام پہنچانا چاہوں گا کہ یہ جو ہمیں باغی کرنے کی کوشش کی جاتی ہے مسلمان یوتھ کو ماں باپ سے اور چار دیواری سے باہر نکال کر، یار چار دیوار سے باہر نکال کر عورت کا تماشا دیکھنے کی عادت ہے. عورت کا تماشا کرنا چاہتے ہو آپ لوگ، اسے چار دیواری سے باہر لا کر عزت جو اس کو دی گئی ہے اسی کے مطابق زندگی بسر کی جائے. میں یہی پیغام دوں گا کہ اسلام نے جو عورت کو عزت کا تحفظ دیا ہے، ماں باپ کی خدمت کا جو ذمہ داریاں دی ہیں، جو فرائض سونپے ہیں، ان کو انجام دیا جائے. شوگر ڈیڈی شوگر مدر جیسی لعنت سے اللہ تعالی ہم سب مسلمانوں کو محفوظ فرمائے. تمام دنیا کے تمام ممالک کو اللہ تعالیٰ ایسی لعنت سے محفوظ فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا. جی بالکل، بہت شکریہ استاد صاحب کہ آپ نے جو اسلامی رائے سے ہمیں آگاہ کیا. تو یہاں پر اپنی ویڈیو کے اختتام سے پہلے میں چند ضروری باتیں کرنا چاہتا ہوں. وہ یہ ہیں کہ یہ جو جتنے بھی کمپین چل رہی ہیں ان کے پیچھے یہ جو دی آرٹ آف دی الومیناٹی ہے، یعنی کہ دی نیو ورلڈ آرڈر ہے، یہ جو یہودیوں کی تنظیم ہے یہ وہ ہے. کیونکہ یہ جو ہمارا 99% جو میڈیا ہے یہ مکمل ان کے انڈر ہے. تو جب یہ ان کے انڈر ہے تو ان کی مرضی کے خلاف کوئی بھی پوسٹ یہاں پہ نہیں کی جا سکتی. کہ جی وقاص صاحب اگر اوریم قبول جان وہ اگر ٹی وی پہ بیٹھ کے الیکٹرانک میڈیا پہ بیٹھ کے ختم نبوت کی بات کرے تو اس کے اوپر جو ہمارا پیمرا ہے وہ پابندی لگا دیتا ہے، اس کے جو کالم ہیں وہ پبلش نہیں ہونے دی جاتے. مگر آج تک مجھے اس بات کی سمجھ نہیں آئی جتنی بھی کمپین چل رہی ہیں پاکستان میں یہ چلتی رہی ہیں ان کے اوپر آج تک پیمرا نے پابندی کیوں نہیں لگائی؟ بالکل، یہ دیکھیں اولاً تو ہمیں سوچنا یہ چاہیے، ہمارے جو بھی گورنمنٹ ہے اس کو سوچنا چاہیے کہ یار ہمارے ملک کا نام ہی اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے. اسلام سے ریلیٹڈ چیزوں کو پروموٹ کرنا مقصد ہے، نہ کہ اسلام سے متعلقہ جو مخالف باتیں ہیں، اسلامی مخالفت والی جو چیزیں ہیں ان کو جو ہے وہ بڑا پراپر طریقے سے ان کو مشہور کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، پھیلانے کی کوشش کی جاتی ہے، بطور ترغیب جو ہے اگزامپلز دی جاتی ہیں تاکہ یہ مزید جو ہے وہ عوام کے لیے راہ ترغیب بن جائے. تو یہ افسوس نہیں تو اور کیا ہو سکتا ہے کہ اسلامی جمہوریہ پاکستان کے اندر ایسے یہ کام ہو رہے ہیں. جی بالکل، آپ نے ٹھیک فرمایا. تو اینڈ پہ جو پیغام وہ یہی ہے کہ تمام امت مسلمہ سے کہ خدا را اپنی جو آنکھیں ہیں وہ کھلی رکھیں، اپنے دماغ کھلے رکھیں، اور یہ جو اس وقت پورے ورلڈ میں خاص طور پر مسلمانوں کے ساتھ جو سلوک کیا جا رہا ہے، جو ہو رہا ہے پروپیگنڈا کے تحت، اسے بچنے کی کوشش کریں. اور یہ تب ہی ممکن ہوگا کہ جب ہم اسلام کی تعلیم حاصل کریں گے، قرآن مجید کا بغور مطالعہ کریں گے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو حدیث مبارکہ ہے اب الاسوہ حسنہ ہے اس کو پڑھ کے اس کے اوپر عمل کرنے کی کوشش کریں گے. اس سے ہماری دنیا بھی بڑھے گی، اس سے ہماری جو آخرت ہے وہ بھی کامیاب ہوگی. اب تک اتنا ہی، انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں نیکسٹ عنوان کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے. تب تک محمد عثمان علی بٹ اور محمد وقاص المدنی صاحب کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.